تو پوچھ نہ حال فقیران دا بائی ارید شاہ ایپیسوڈ 2۔ وہ کافی دیر دروازہ بجنے کی آواز سنتا رہا پر اٹھ کر دروازہ نہیں کھولا۔ اسے اپنا جسم بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے سامنے دیکھ کر مسکرایا۔ چہرے پر لمحے میں معصومیت چھا گئی تھی۔ آئی ایم سوری یار، غلطی ہو گئی۔ میں پینا نہیں چاہتا تھا لیکن تم تو جانتی ہو نا جس دن نہ پیوں اس دن میرا کیا حال ہوتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی۔ ارے یار ادھر دیکھو تو صحیح، غلطی ہو گئی، سوری بول تو رہا ہوں۔ اب روٹھ کر بیٹھ گئی ہو، تمہیں پتہ ہے نا تمہاری ناراضگی میری جان لے لیتی ہے۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف، اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کان پکڑے کبھی زمین پر بیٹھ رہا تھا تو کبھی اٹھ کر کھڑا ہو رہا تھا۔ یار تھک چکا ہوں، اب مسکرا دو۔ وہ منتوں پر اتر آیا لیکن پھر سامنے اپنی جان کی تو خوبصورت آنکھیں دیکھا جس میں وہ اپنے لیے ناراضگی محسوس کر رہا تھا۔ اچھا تو ایسے نہیں مانو گی؟ ہاں لگتا ہے ناراضگی بہت بڑھ گئی ہے۔ دیکھو تمہیں پتہ ہے میں اتنی دیر تک تمہیں نہیں منا سکتا، بہتر اب جلدی سے تم خود مان جاؤ، مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے اتنے نخرے۔ معافی مانگ تو رہا ہوں، نہیں مانو گی نا تم؟ اب وہ انگلی اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ مان جاؤ نا پلیز، دیکھو میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ کیوں مجھ سے روٹھ گئی ہو؟ کیوں مجھ سے اتنی دور چلی گئی ہو تم کہ میں چاہ کر بھی تمہیں واپس نہیں لا سکتا؟ مان جاؤ نا پلیز، کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو؟ اب تو اب وہ دیوار پر لگی تصویر پر محبت سے ہاتھ پھیر رہا تھا، اپنا درد بیان کر رہا تھا۔ وہ معصوم چہرہ، وہ خوبصورت آنکھیں، وہ گلابی لب، سرخ سفید چہرہ اس کے لیے اس کا کل جہان تھے۔ جو اب اس سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ اس تصویر کو دیکھتا آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف قدم بڑھاتا، صوفے کے ساتھ زمین پر بیٹھتا گیا۔ نظریں اب بھی اس چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ نیند کی گہرائیوں میں اترنے لگا۔ کتنا عجیب آدمی تھا، سیدھے منہ بات تک نہیں کیا اور تو نشے میں تھا۔ وہ شراب پیتا اور بھی پتہ نہیں کون سے حرام کام کرتا ہوگا۔ استغفراللہ، اس سے بات کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ جی مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ایسے شیطان سے تو میلوں دور رکھنا۔ دنیا کا سب سے حرام کام کرتا ہے اور نہ جانے کتنے حرام کام کرتا ہوگا، اس سے تو بچ کر رہنا پڑے گا۔ ایٹیٹیوڈ تو دیکھو اس کا، ایک تو اتنی محبت سے کھانے کا پوچھا کیا تھا، اگر خالہ کی بات مان کر اتنا لذیذ کھانا کھا لیتا تو کیا چلا جاتا۔ مسٹر کھڑوس کا مجھ سے تو بات تک نہیں کی، ہیلو ہائے تک نہیں کی، دیکھا تک نہیں میری طرف۔ اچھا ہی ہے، شکر ہے اس نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا، ویسے بھی پوچھ بھی لیتا تو کون سا وہ اس گھر کا مالک ہے، ایک مہمان ہی تو ہے۔ اس طرح کا انسان اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے، مجھے خالہ سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ خیر میں کون سا ساری زندگی کے لیے یہاں آئی ہوں، 2 سال کی بات ہے پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اگر کوئی بندہ خالہ کو ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ کیا میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ میں اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں؟ پاگل کہیں کا، شکل سے ہی گنڈا لگتا ہے۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ اپنا وقت برباد کر رہی ہوں صرف اس کے بارے میں سوچ کر۔ شاید اس سے پہلے اس طرح کا گنڈا کبھی نہیں دیکھا، اس لیے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا۔ وہ اسے سوچتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اسے سخت پیاس لگی۔ اس نے دائیں جانب ٹیبل پہ ہاتھ مارا تو وہاں پانی موجود نہ تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پیرس میں۔ نیلم کیا جاتا تمہارا یار اگر پانی کا ایک گلاس ہی رکھ دیتی تو؟ دعا ملتی ایک پیاسی لڑکی کی، وہ اکتائیت سے بھرپور لہجے میں کہتی، اٹھ کر باہر پانی پینے کی نیت سے باہر آئی۔ اس وقت اس کے ذہن میں وہ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ پرسکون سے کچن میں آ کر پانی پینے لگی۔ ابھی اس نے صرف 2 ہی گھونٹ لیے تھے جب اس کا اچانک اپنے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہوا کہ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا اس کی چیخ نکلتے رہ گئی کیونکہ اس کے نازک لبوں پر کسی کا بھاری ہاتھ آ چکا تھا۔ چلانے کی غلطی سے بھی مت کرنا، جب تمہیں پتہ ہے اس گھر میں ایک غنڈہ نما شخص رہتا ہے جو شکل سے بھی غنڈہ ہی لگتا ہے اور شراب کے نشے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، تو تمہیں آدھی رات کو یہاں اس طرح سے بے فکری سے بنا دوپٹے کے تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سراپے پر گہری نظر ڈالتا اسے گھورتے ہوئے بولا، ارادہ یقیناً اسے ڈرانے کا تھا۔ آکانشا کی آواز جیسے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ اٹھانے کے بعد بھی وہ ایک لفظ بھی نہ بول پائی۔ اس وقت اسے اس شخص سے اتنا خوف آ رہا تھا کہ اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اگر چاہتی تو چیخ کر سب کو بلا سکتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ جانے سامنے کھڑے اس شخص کی آنکھوں میں کیا تھا، عجیب سی وحشت۔ اسے لگا یہ شخص اسے ابھی زندہ نکل جائے گا۔ وہ اتنی ڈرپوک کبھی بھی نہیں تھی لیکن اس وقت ڈر کے مارے اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اگر وہ اسے دیکھ کر تلخی سے
اگر وہ اسے دیکھ کر تلخی سے مسکراتا، پیچھے کی طرف قدم نہ اٹھاتا تو یقیناً وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ ایک گہری نظر اس پر ڈالتا، پیچھے کی طرف چلا گیا، جبکہ آکانکشا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پانی کا گلاس آدھا ہی رہ گیا۔ وہ دوڑ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ وہ چلا گیا تھا یا وہیں تھا؟ اس نے پلٹنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کرکے اس نے گہری سانس لی تھی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کرکے بیڈ کی طرف جا ہی رہی تھی جب اسے اچانک سے اوپر سے دڑم کی آواز آئی۔ یا اللہ، کہیں مر مرا تو نہیں گیا، اس نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ بیڈ پر لیٹی نیلم بھی جاگ چکی تھی۔ نیلم، کہیں تمہارا پینگ گیس مار تو نہیں گیا؟ یقیناً نشے میں کسی دیوار کے ساتھ ٹکرا گیا ہوگا، وہ نیلم سے آ کر بولی۔ بھائی نے دروازہ نہیں کھولا تھا، مجھے تو یہی لگا کہ وہ سو گئے ہوں گے۔ تم فکر مت کرو، ان سب کی عادت ہے، یہاں آ کر سو جاؤ۔ نیلم، جو پہلے بکھلا کر اٹھی تھی، بے فکر ہو کر دوبارہ سونے لگی۔ جب اس کی بہن کو اس کی پرواہ نہیں تو میں کیوں مری جا رہی ہوں؟ وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی آ کر بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک بار پھر سے احساس جاگا۔ یا اللہ، نشے میں تھا، کہیں سچ میں ہی کچھ الٹا سیدھا نہ ہو گیا ہو اس کے ساتھ۔ وہ پریشانی سے نیلم کو دیکھنے لگی، جو دوبارہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ میں اتنی سنگ دل نہیں بن سکتی، اس کی طرح بے ضمیر تھوڑی ہوں، مجھے اسے جا کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے مصیبت میں ہو، اسے مدد کی ضرورت ہو۔ وہ اپنا دل مضبوط کرتے کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اگر ہمت دکھا ہی لی تھی تو ڈرنا کیسا؟ اس نے جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، دروازہ اچانک کھلا اور اگلے ہی پل کوئی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی جانب کھینچ چکا تھا۔